اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو بیالوجی۔ بیالوجی کا جو لفظ ہے وہ ہمارے پاس نکلا ہے ٹو گریک ورڈ سے، بیالوجی کا لفظ ہمارے پاس نکلا ہے ٹو گریک ورڈ سے، اور وہ دو گریک ورڈز کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے بایو اور دوسرے نمبر پہ ہے لوگوس۔ ٹھیک ہے، بایو کا مطلب ہے لائف یا لیونگ تھنگس، اور لوگوس کا مطلب ہے ٹو اسٹڈی۔ سو ہم بیالوجی کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بیالوجی از دی اسٹڈی آف لائف، از دی اسٹڈی آف لائف اور لیونگ تھنگس، لائف اور لیونگ تھنگس، یعنی زندگی سے مراد جاندار چیزیں ہیں جن میں مطلب لیونگ تھنگس کی خصوصیات پائی جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے بیالوجی کا جو لفظ ہے وہ ایک سائنسدان ہے جس کا نام ہے کارل لینیس۔ بیالوجی کا لفظ سب سے پہلے کارل لینیس نے استعمال کیا تھا 1736 میں یا 1736 میں سب سے پہلے بیالوجی کا لفظ کارل لینیس نے استعمال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں میجر ڈویژنز آف بیالوجی کہ بیالوجی یہ کون کون سے میجر ڈویژنز ہیں۔ میجر ڈویژنز بیالوجی کے میجر ڈویژنز، ٹھیک ہے، تو میجر ڈویژنز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے یا بیالوجی کو 3 میجر ڈویژنز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے باٹنی، دوسرے نمبر پر آتا ہے زولوجی، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے مائکرو بیالوجی۔ ٹھیک ہے، تو باٹنی کی اگر بات کریں تو باٹنی میں ہمارے پاس تمام پلانٹس جو ہے وہ ہمارے پاس باٹنی میں آتے ہیں، جتنے بھی پودے ہیں ہمارے پاس وہ سب کے سب باٹنی میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے زوالوجی پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اینیملز کو، جتنے بھی ہمارے پاس اینیملز ہے چاہے وہ ورٹیبریٹس ہو یا انورٹیبریٹس ہو وہ سب کے سب اسی زوالوجی میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ آتا ہے مائکرو بیالوجی، تو مائکرو بیالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں مائکرو آرگینزمس کی۔ ٹھیک ہے، اب مائکرو آرگینزمس کون سے جاندار ہیں؟ مائکرو آرگینزمس وہ جاندار ہے جو ہم عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یعنی which are not able to see with naked or common eyes، یعنی جو عام آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہ ہو ان جانداروں کو ہم کہتے ہیں مائکرو آرگینزم۔ مثال کے طور پر بیکٹیریا ہے، وائرس وغیرہ، یہ سب اسی گروپ میں آتے ہیں مائکرو بیالوجی میں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر یہ جاندار عام آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہ ہو تو ہم ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں یا کیسے دیکھیں گے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ۔ اسی مائکروسکوپ کے ذریعے ہم ان جانداروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مائکروسکوپ وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے یہ مائکرو آرگینزمز دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو یہاں تک آج کے لیے یہاں تک، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برانچز آف بیالوجی۔
यानी बियोलॉजी को कौन कौन से ब्रांचेस में तकसीम किया गया है या तकसीम किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच आता है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, फॉर्म, शेप और साइज को देखते हैं, ठीक है। यानी वो ऑर्गेनिज्म साइज के लिहाज से कितना है, छोटा है या बड़ा है, शेप के लिहाज से किस तरह है, आया वो गोल शक्ल का है या इलांगेटेड शक्ल का, या किस फॉर्म में वो मौजूद है। अच्छा, फॉर्म में हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म आया यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। और स्ट्रक्चर से मुराद एक ऑर्गेनिज्म का वो हिस्सा होता है, स्ट्रक्चर से मुराद एक ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट यानी एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हम आम आंखों से भी देख सकते हैं और वो माइक्रोस्कोप के जरिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा ब्रांच आता है वो है एनाटॉमी। दूसरे नंबर पे जो ब्रांच आता है हमारे पास वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंटरनली एक ऑर्गेनिज्म किस तरह बना हुआ है, किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म के जो मतलब टिश्यूज है, प्लांट्स और एनिमल के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों के जो टिश्यूज है, इन टिश्यूज के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इन हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एक यानी ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के जो टिश्यूज है, इनके टिश्यूज के का कंपोजिशन किस तरह है, यानी वो मिलके किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, स्ट्रक्चर किस तरह है और इनका इन टिश्यूज का फंक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। चौथे नंबर पे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है एक ऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स के या उन ऑर्गन्स के जो फंक्शन है उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। कि आया ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है एक ऑर्गेनिज्म के, उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास स्टडी है या इसमें हम स्टडी करते हैं एम्ब्रॉय की, एम्ब्रॉय, ठीक है। अब एम्ब्रॉय क्या है? एम्ब्रॉय हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाती है स्पर्म के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं कि ये एम्ब्रॉय है, ठीक है। यानी फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड जो एग होता है हमारे पास, वो उसको हम कहते हैं एम्ब्रॉय, ठीक है। और एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एक एम्ब्रियोलॉजी की फॉर्मेशन के बारे में कि आया ये एम्ब्रॉय जो है ये किस तरह बनता है और इनमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, और अप टू यानी एम्ब्रॉय से लेकर एक ऑर्गेनिज्म के बनने के या फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है, उस सब को स्टडी करने के जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है टेक्सोनोमी।
ٹیکزانومی میں ہم ایک آرگینزم کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، کلاسیفیکیشن، ٹھیک ہے، اور ان آرگینزم کو، یا ایک آرگینزم ہے اس کو ہم نے کلاسیفائی کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ اسی برانچ میں ہم اس کو ایک سائنٹیفک نیم بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سائنٹیفک نیم، یعنی ٹیکزانومی ہمارے پاس وہ برانچ ہے جس میں ہم آرگینزم کو کلاسیفائی کرتے ہیں، یا جس میں ہم آرگینزم کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اور ان آرگینزم کو سائنٹیفک نیمز بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن ہمارے پاس جب ہم آرگینزم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی دی ڈویژن یا ارینجمنٹ آف آرگینزمز into groups and subgroups on the basis of similarities is called classification، ٹھیک ہے۔ یعنی کلاسیفیکیشن میں ہم آرگینزمس کو ایک گروپس میں یا سب گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کس چیز کی بنیاد پر؟ جن آرگینزم میں ایک قسم کی خصوصیات ہو، سملیرٹیز ہو، ان کو ایک گروپ میں ڈیوائڈ یا کلاسیفائی کرتے ہیں، باقی کو دوسرے گروپس میں۔ اسی طرح ہم سب آرگینزم کو کلاسیفائی کر لیتے ہیں، اور ان کلاسیفیکیشن کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں کلاسیفیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن آرگینزمس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ایک گروپ ہمارے پاس بن جاتا ہے، اس میں جتنے بھی جاندار آ جاتے ہیں، ان میں سے اگر ہم ایک کی بھی اسٹڈی کریں تو ان سب گروپ کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان آرگینزمس کے کون کون سے خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے یہاں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی جو ہمارے پاس برانچز ہے وہ انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا، اگر سمجھ آ گیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برانچز آف بیالوجی پارٹ 2۔ پہلے حصے کو ہم نے پچھلے لیسن میں ڈسکس کیا تھا، آج جو برانچز رہتے ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سیل بیالوجی اور سائٹالوجی، ٹھیک ہے۔ سیل بیالوجی اور سائٹالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں سیل کے بارے میں، اور سیل کے اندر جو آرگینیلیز ہوتے ہیں ان کے بارے میں، آرگینیلیز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سیل بیالوجی میں ہم سیل اور سیل کے اندر جو آرگینیلیز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس برانچ آف بیالوجی کو ہم سائٹالوجی اور سیل بیالوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس آتا ہے پیلنٹالوجی۔ ٹھیک ہے۔ پیلنٹالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں آرگینزمس کے فوسلز کے بارے میں، جو ہمارے پاس پاسٹ آرگینزم ہے، جو گزرے ہوئے آرگینزم ہیں، ان کے جو فوسلز ہے ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فوسلز کیا ہے؟ فوسلز ہمارے پاس ہے ڈیڈ ریمینز آف آرگینزمس کے جو بقایا جات ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فوسلز، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم فوسلز یعنی پلانٹ کے فوسلز کے بارے میں اسٹڈی کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں پیلیو باٹنی۔ اور اگر ہم بات کریں اینیملز فوسلز کے بارے میں، بات کریں تو اس کو کہتے ہیں پیلیو زولوجی، ٹھیک ہے۔
تو پیلنٹالوجی ہمارے پاس فاسلس کے جو مطلب اسٹڈی ہے، فاسلس کا جو اسٹڈی ہے اس کو کہتے ہیں. فاسلس ہمارے پاس ڈیڈ ریمینس ہے. اب آرگینزمس کے اگر پلانٹ کے فاسلس کے بارے میں اسٹڈی کرے تو پیلیو باٹنی، اینیملس کے بارے میں کرے تو پیلیو زوالوجی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور برانچ ہے بیالوجی کا جس کو ہم کہتے ہیں امیونالوجی. ٹھیک ہے. امیونالوجی میں ہم بیسیکلی بات کرتے ہیں امیون سسٹم کے بارے میں. ٹھیک ہے. امیون سسٹم کے بارے میں. اب امیون سسٹم کیا ہے؟ امیون سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے ایک آرگینزم کا جو کہ آرگینزم کی حفاظت کرتا ہے اگینسٹ انفیکشنز جو کہ مائکرو آرگینزم کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی دا سسٹم that which protect organisms against diseases causes by microorganisms. ٹھیک ہے. وہ انفیکشنز یا وہ ڈیزیزز جو کہ مائکرو آرگینزمس کاز کرتے ہیں ان کے خلاف جسم کی جو حفاظت کرتا ہے وہ سسٹم ہمارے پاس کہلاتا ہے امیون سسٹم. ٹھیک ہے. اب امیونالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں امیون سسٹم کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اینٹامالوجی. اینٹامالوجی انٹامالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں انسیکٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دی اسٹڈی آف انسیکٹس از کالڈ انٹامالوجی. دی اسٹڈی آف انسیکٹس از کالڈ انٹامالوجی. جو انسیکٹس ہے ہمارے پاس کیڑے مکوڑے ہیں ان کے بارے میں جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم انٹامالوجی کہتے ہیں. اس کے بعد 10 نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے جینیٹکس. ٹھیک ہے. تو جینیٹکس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں جینس کے بارے میں، ہیریڈیٹی کے بارے میں اور ویریشن کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے اگر ہم ہیریڈیٹی کی بات کریں تو ہیریڈیٹی کیا ہے؟ ہیریڈیٹی ہمارے پاس ہوتا ہے ٹرانسفر آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ. ٹرانسفر آف کریکٹرز، جو خصوصیات منتقل ہوتے ہیں کریکٹرز فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ، جو خصوصیات ماں باپ سے پیرنٹس سے آف اسپرنگ میں یعنی بچوں میں منتقل ہوتے ہیں ان خصوصیات کو ہم کہتے ہیں ہیریڈیٹی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر جینس کی بات کریں تو یہ خصوصیات جو منتقل ہوتے ہیں، ہیریڈیٹی جو منتقل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کون سا جو فیکٹر ہے وہ منتقل کرتے ہیں. تو جینس جو ہے وہ ہمارے پاس فیکٹر ہے یا جینس جو ہے وہ ہمارے پاس بیسک یونٹ ہے کس چیز کا؟ ہیریڈیٹی کا. کس چیز کا؟ ہیریڈیٹی کی. یعنی ہیریڈیٹی جو منتقل ہوتی ہے وہ جینس کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ویریشن ہے. ویریشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینسز امنگ organism of the same species. Differences among organisms of the same species. جو ہمارے پاس ایک نسل کے جو اسپیسیز ہوتے ہیں سیم اسپیشیز کے درمیان ڈفرینسز جو ہوتے ہیں ایک ہی نسل کے جو آرگینزم ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو ہم ویریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی ٹھیک ہے. تو بایو ٹیکنالوجی ہمارے پاس کیا ہے یا کون سا برانچ ہے؟ بایو ٹیکنالوجی میں ہم آرگینزمس کے جو ہمارے پاس آرگینزم ہے یعنی ہم یوز کرتے ہیں آرگینزمس کی. اس برانچ میں یوز آف آرگینزمس
مختلف قسم کے آرگینزمس کو ہم استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ فار دی ویلفیئر آف ہیومن بینگس، انسان کے بلائی کے لیے، ہیومن بینگز انسان کے بلائی یا انسان کے فائدے کے لیے جن آرگینزمس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس برانچ آف بیالوجی کو ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 12 نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے انوائرمنٹل بیالوجی. انوائرمنٹل بیالوجی. ٹھیک ہے. انوائرمنٹل بیالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایک آرگینزم کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، انٹر ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. ایک آرگینزم کا اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جو ریلیشن ہوتا ہے، انوائرمنٹل بیالوجی میں ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس 13 نمبر پر آتا ہے پیراسائٹالوجی. پیراسائٹالوجی میں ہم بیسیکلی اسٹڈی کرتے ہیں ایک پیراسائٹس کے بارے میں اور آل ایسپیکٹس آف پیراسائٹزم. ٹھیک ہے. اب پہلے اگر ہم پیراسائٹ کی بات کریں تو پیراسائٹ کون سا جاندار ہوتا ہے؟ پیراسائٹ وہ جاندار ہوتا ہے جو کہ دوسرے آرگینزمس کے اوپر یا ان کے جسم کے اندر رہتا ہے اور ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور خود فائدہ حاصل کرتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آل اسپیکٹس آف پیراسائٹزم کیا ہے؟ پیراسائٹس کے جو جتنے بھی ہیں، مطلب اس کے انٹرنس سے لے کر اس کے انفیکشن کے کاز ہونے تک جتنے بھی یہاں پروسیس یا جتنے بھی مطلب ہمارے پاس میکانزم آتا ہے، ان سب کو ہم آل اسپیکٹس آف پیراسائٹزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آخری نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے فارماکالوجی. فارماکالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈرگس کے بارے میں. ٹھیک ہے. ڈرگس یعنی اسٹڈی آف یا دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ڈرگز، اور ڈرگس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. ان کا جو ایفیکٹس ہے انسانوں کے اوپر یا جاندار کے اوپر ایفیکٹس آنا ہیومنز، اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے پریپریشن کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ ڈرگز بیسیکلی بنتے کیسے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد اس کے مارکیٹ تک آنے میں یا اس کے استعمال تک کہ کیسے استعمال کرنا ہے اس کو، ان سب چیزوں کو ہم بیسیکلی فارماکالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کا ٹاپک یہاں تک ہمارے برانچز کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. اگر سمجھ آ گیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا. تو نیکسٹ ویڈیو کے تک اللہ حافظ. بائے بائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو لرن وتھ سائمو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلم سائنٹسٹس اینڈ دیئر کنٹریبیوشنز ان دا فیلڈ آف بیالوجی. کہ مسلمان سائنسدانوں نے بیالوجی کے فیلڈ میں کون کون سی خدمات یا تعاونات دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسلمان سائنٹسٹ جو تھے ہمارے پاس، مسلم سائنٹسٹ، انہوں نے فرام 8th century to 15th centuries انہوں نے سائنس بیالوجی کا جو سائنس ہے اس فیلڈ میں بہت زیادہ کنٹریبیوشنز یا تعاون کیا ہے، اور ان کے جو ویوز ہے ان کو ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ایز اتھارٹی کنسیڈر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان مسلم سائنٹسٹ میں ہمارے پاس جو مشہور سائنسدان ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جابر بن
بن حیان، جابر بن حیان جو کہ 721 سے 815 AD تک تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جابر بن حیان ہمارے پاس بارن یا پیدا ہوئے تھے ایران میں، ٹھیک ہے، ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے میڈیسن کو پریکٹس کیا عراق میں، ٹھیک ہے، ایران میں پیدا ہوئے تھے اور میڈیسن کو عراق میں پریکٹس کیا تھا۔ انہوں نے ایکسپریمنٹل کیمسٹری کو متعارف کیا تھا اور بہت سارے پلانٹس اور اینیملز کے بارے میں بکس لکھی تھی، ٹھیک ہے، یعنی روٹ مینی بگ بکس، روٹ اے لاٹ آف بکس یا مینی بکس آن پلانٹس اینڈ اینیملز یعنی جانوروں اور پودوں کے اوپر بہت زیادہ کتابیں لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ جانوروں کے اوپر جو کتاب سب سے مطلب جو ہمارے پاس مشہور کتاب ہے وہ ہے النباتات، النباتات، اور اسی طرح اینیملز پہ جو لکھی گئی بکس ہے ان میں سے ایک جو ہمارے پاس سب سے فیمس بک ہے وہ ہے الحیوان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جابر بن حیان اسٹرانومر بھی تھے، فارماسسٹ بھی تھے، فزیکین، فلاسفر اور انجینئر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ جو سائنسدان آتا ہے اس کا نام ہے یا ان کا نام ہے عبد الملک اسماعی، جو کہ 740 سے لے کر 820 تک رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عبد الملک اسماعی جو تھے وہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، بارن ان بصرہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ کو اینیمل سائنسز کا اسپیشلسٹ ریگارڈ کیا جاتا تھا یا تصور کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ہی واز ریگارڈڈ ایز اے اسپیشلسٹ ان اینیمل سائنسز، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پلانٹس اور اینیملس کے اوپر بہت سارے بکس لکھے تھے، اینیملز اینڈ پلانٹس پر بہت سارے کتابیں یعنی بکس لکھے تھے۔ اچھا، ان کے کتابوں میں سے ایک کا جو نام ہے وہ ہمارے پاس ہے الخیل، جو کہ لکھا گیا ہے ہارسز کے بارے میں، ہارسز کے بارے میں انہوں نے ایک بک لکھا ہے جس کا نام ہے الخیل۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ان کا ایک دوسرا بک ہے الابل، جو کہ لکھا گیا ہے کیملز کے بارے میں، جو ہمارے پاس کیملز ہے ان کے بارے میں یہ بک لکھا گیا ہے۔ ایک تیسرا بک ہے اس کا نام ہے الشا یا اشا، الشا اباؤٹ شیپ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا بک بھی ہے جس کا نام ہے الوحوش، الوحوش جو ہے وہ ہمارے پاس وائلڈ اینیملز کے بارے میں لکھا ہے، وائلڈ اینیملز کے بارے میں یہ بک لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک دوسرا کتاب ہے ان کا جو کہ اسی نام سے مطلب موجود ہے، یا خلق الانسان، خلق الانسان، خلق الانسان میں آپ نے انسان کے جسم کے مختلف حصوں کے جو مطلب مختلف حصے تھے ان کو بھی ڈسکرائب کیا تھا اور ان کے فنکشنز کو بھی ڈسکرائب کیا تھا۔ الخلق الانسان جو بک ہے ان کا اس میں آپ نے انسان کے جو مطلب جسم کے مختلف حصے ہیں ان کے بارے میں اور ان کے جو فنکشن ہے اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل میں لکھا ہے یا ڈسکرائب کیا۔ ہمارے پاس جو تیسرا سائنسدان ہے ان کا نام ہے ابو علی سینا، جو کہ 980 سے 1037 تک رہا تھا۔ آپ بخارا کے نزدیک پیدا ہوئے تھے، بخارا کے نزدیک پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ بھی ان مشہور یا
مطلب ہمارے پاس جو گریٹسٹ مسلم سائنٹسٹ ہے ان میں سے ایک ہے جن نے بیالوجی کی فیلڈ میں بہت سا کارنامہ یا کارنامے سر انجام دیے تھے. ٹھیک ہے. آپ میتھمیٹکس میں بھی ایکسپرٹ تھے, اسٹرانومی میں بھی ایکسپرٹ تھے, فزکس اور پیلنٹالوجی. آپ نے ہیومن جو آئی ہے یا آنکھ جو کہتے ہیں ہم جس کو ہیومن آئی جو ہے ان کے اسٹرکچر, اچھا ان کا فنکشن جو ہے اس کے اوپر اور اس کے ڈیزیز کے اوپر اس پر کام کیا تھا. یعنی انسان کا جو آنکھ ہے اس کا جو اسٹرکچر کس طرح ہے اس کے اوپر آپ نے کام کیا تھا, فنکشن کے اوپر بھی کام کیا تھا اور ڈیزیز کے بارے میں بھی بات کی تھی. اچھا آپ نے اپنی کتاب میں جو کہ ہیومن آئی کے بارے میں تھا اس میں انسانی آنکھ کے 130 یعنی 130 مختلف ڈیزیزز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے یا مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا یا آپ کا ایک مشہور کتاب بھی ہے القانون فی الطب, القانون فی الطب. القانون فی الطب جو ہے یہ میڈیسنس کی ایک کتاب ہے اور آپ کی یہ بک مطلب تقریباً مختلف یا بہت سارے یورپین لینگویج میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشن کہ ہمارے پاس جو لیونگ آرگنزم ہے وہ کس طرح سے بنتے ہیں یا کن چیزوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آج ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے. تو ہمارے پاس زمین پر یا ارتھ پر ملینز آف آرگنزمز موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب جاندار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. اچھا ان جاندار اور یہ جاندار جو ہے یہ رینج کرتے ہیں فرام سمپلیسٹ یا سمپل ٹو کمپلیکس. یعنی مثال کے طور پر بیکٹیریا ہمارے پاس سب سے سمپلیسٹ آرگنزم ہے, یہ بھی موجود ہے, اور ہیومن جو ہے یہ ہمارے پاس سب سے کمپلیکس آرگنزم یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اسی ارتھ پر. ٹھیک ہے. اب ان جانداروں کی جو باڈیز ہے یہ مختلف حصوں سے مل کر بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی باڈیز آف دیز آرگنزمز آر میڈ اپ آف ڈفرینٹ پارٹس, اور یہ پارٹس جو ہے یہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں ایک مخصوص طریقے میں یا ایک مخصوص مینر طریقہ کار میں یہ منظم ہو جاتے ہیں جو کہ زندگی کے جو فنکشن ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آرگنائزیشن جس میں مختلف حصے مل کر زندگی کے جو فنکشن ہے, لائف کے جو فنکشن ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ آرگنائزیشن کس طرح ہوتا ہے یا اس آرگنائزیشن میں ہمارے پاس انکلوڈ ہے ایٹمز پھر مل کے مالیکیولز بناتے ہیں, مالیکیولز سے پھر آرگینیلیز بنتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس آرگینیلیز مل کے سیلز بناتے ہیں, سیلز سے ٹیشوز بنتے ہیں, ٹیشوز کے سے ہمارے پاس آرگن بنتے ہیں, اور آرگن کے بعد آرگن سسٹم بن جاتا ہے, اور مختلف سارے آرگن سسٹم مل کے ایک آرگنزم کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم سب سے پہلے لیول 1 کو پڑھیں گے کہ لیول 1 میں کون سے ایلیمنٹس آتے ہیں ہمارے پاس جو کہ ایک آرگنزم کے باڈی کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس لیول 1 میں آتے ہیں سب ایٹامک پارٹیکلز اینڈ ایٹمز. ٹھیک ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ جو لیونگ اور نان لیونگ میٹرز ہے وہ کمپوزڈ ہوتے ہیں یا مل کے بنے ہوتے ہیں سمپل یونٹس سے, اور ان سمپل یونٹس کو ہم کہتے ہیں ایٹمز. ٹھیک ہے. یعنی وی نو دیٹ the living and non-living matters are composed of simple units called atoms. ان کو ہم ایٹمز کہتے ہیں جس سے یہ مل کے بنے ہوتے ہیں. ایٹم پھر مزید کمپوزڈ ہوتا ہے الیکٹرانز, پروٹونز اور نیوٹران پر. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایٹم کے سب ایٹامک پارٹیکل ہو گئے. اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ ایٹمز ہے سیم کائنڈ آف ایٹمز جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو وہ بناتے ہیں ایلیمنٹس. ٹھیک ہے. اچھا اب آرگنزمز جو ہے یعنی لیونگ آرگنزمز جو ہے ان کے جو باڈیز ہے وہ 16 کائنڈ آف ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو آرگنزمز ہے لیونگ آرگنزمز جو ہے وہ ہمارے پاس 16 کائنڈ آف ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں, اور ان 16 کائنڈ آف ایلیمنٹس کو ہم کہتے ہیں بایو ایلیمنٹس. ان کو ہم کہتے ہیں بایو ایلیمنٹس. ٹھیک ہے. اچھا ان 16 بایو ایلیمنٹس میں ہمارے پاس 6 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایک آرگنزم کے
99% बॉडी या प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स है? एक ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये तो 6 हो गए। जो बाकी 10 एलिमेंट्स रहते हैं वो तकरीबन 1% जो बाकी हमारे पास जिस्म रहता है वो ये 10 जो एलिमेंट्स है वो बनाते हैं। और वो 10 एलिमेंट्स हमारे पास है पोटाशियम है, सीजियम है, क्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है लेवल 2। लेवल 2 में आते हैं मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। अच्छा, तो हम जानते हैं कि एटम्स जब वो बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन हो जाते हैं, यानी बॉन्ड्स के ज़रिए जब वो मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बायो एलिमेंट्स जो है जब वो आपस में मिलते हैं तो वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, यानी जिनमें मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, ठीक है, उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर एग्जांपल को देखें तो वाटर है, अमाइनो एसिड्स है, शुगर है, ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो मॉलिक्यूलर वेट जिनका ज़्यादा होते हैं, यानी इनमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मौजूद होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की निस्बत। जैसे हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च हमारे पास प्लांट्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन अमीनो एसिड मिलके हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह शुगर मिलके हमारे पास ग्लाइकोजन या पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, ये हमारे पास एनिमल फूड है, ग्लाइकोजन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास लेवल 2 हो गया जिसमें हमारे पास एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद लेवल 3 आता है। लेवल 3 में ऑर्गेनेलीज आते हैं, यानी जो हमने पीछे पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स एटम्स से मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं आपस में तो वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उनको ये डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है वगैरह वगैरह, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम्स वगैरह, ये सब हमारे पास ऑर्गेनेलीज है। अच्छा, अब इन ऑर्गेनेलीज में हर एक का अपना एक मखसूस फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करता है, इन सेल को जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। इस तरह राइबोसोम्स जो हमारे पास है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सेल्स के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है लेवल 4। लेवल 4 में हमारे पास यानी ये ऑर्गेनेलीज मिलके, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एक मखसूस तरतीब के साथ मिलके सेल्स बनाते हैं, ठीक है। सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है तमाम ऑर्गेनिजम्स का, यानी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल से मिलके बना होता है और फंक्शन भी इन ऑर्गेनिजम्स का सेल में होता है, ठीक है। अच्छा, सेल हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि गाल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स वगैरह जो है, ये सब मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इनसाइड द सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल से मिलके बने होते हैं। इनके अंदर जो मतलब उनका जो तमाम जिस्म होता है वो एक सेल से मिलके बना होता है और सारे जो फंक्शन होते हैं वो एक ही सेल के अंदर होते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें मुख्तलिफ हो या लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एटम जब पहले कंबाइन होते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, इसी तरह ऑर्गेनेलीज और सेल बन जाते हैं, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से मिलकर बने होते हैं या मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
اور وہ جو بہت سارے سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ملٹی سیلولر آرگینزمس. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے آرگینزمس بھی ہے جو کہ ہے تو یونی سیلولر لیکن رہتے گروپس کی شکل میں ہیں اور وہ کالونیز بناتے ہیں. ان کو ہم کالونیل فارم آف آرگنائزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیلولر آرگنائزیشن کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی آرگینزم ہے اس دنیا میں وہ یا تو مطلب ایک سیل کے مل کے بنے ہوتے ہیں یا ایک سے زیادہ سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں یا اس طرح کے آرگینزم بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ہوتے یونی سیلولر ہے لیکن گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان کا جو ڈویژن ہوتا ہے لیبر کا یعنی ورک کا ڈویژن ہوتا ہے وہ مختلف سیلز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جو کالونیز کے سیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سیلولر آرگنائزیشن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے یونی سیلولر آرگینزم یعنی وہ جاندار جو ہمارے پاس ایک سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یونی سیلولر آرگینزم جیسے کہ ہمارے پاس امیبا ہے, کلیموڈوموناس ہے, یوگلینا وغیرہ, ان کے جو باڈیز ہوتے ہیں وہ ایک ہی سنگل سیل سے بنے ہوتے ہیں اور ان کی جو لائف ہوتی ہے ان کی جو لائف کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے مختلف کام جو ہوتے ہیں وہ اس ہی سیل کے جو آرگینیلیز ہوتے ہیں ان کے اندر یا ان کے امنگ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک سیل ہے, ایک سیل میں جتنے بھی آرگینیلیز ہوتے ہیں جیسے کہ مائٹوکانڈریا امیبا کے لیے جو انرجی ہوگی وہ مائٹوکانڈریا پرووائڈ کرے گی. اس طرح جو ہمارے پاس اس کے رائبوسومز ہے وہ پروٹین اس کے لیے سینتھیسس کرے گا. لائسوسومز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ان سے جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کی ایکسکریشن کرے گا. ریپروڈکشن کے لیے علیحدہ آرگنلیز ہوگی. اسی طرح مطلب ایک سنگل سیل میں جتنے آرگنلیز ہوتے ہیں ان کا ایک سنگل سیل جو آرگنزم ہوتا ہے اس کے جو لائف ایکٹیویٹیز ہے وہ مختلف آرگنلیز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. اچھا یعنی مطلب اس کے علاوہ یہ ہوتے تو سنگل سیل آرگنزم ہوتے ہیں لیکن یہ مطلب قابل ہوتے ہیں زندگی کے جو مختلف کام ہے ان کو پرفارم کرنے کے قابل ہوتے ہیں. کون کون سے کام؟ جیسے کہ ہمارے پاس ریسپائریشن ہے وہ بھی اسی سنگل سیل میں مطلب پرفارم ہوتا ہے. ڈائجیشن بھی اسی سنگل سیل میں پرفارم ہوتا ہے. ایکسکریشن بھی ہوتا ہے, ریپروڈکشن بھی ہوتا ہے. جتنے بھی باقی لائف کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنے بھی ہمارے پاس پروسیس ہے یا کیمیکل ریئیکشنز ہے وہ اسی ایک ہی سنگل واحد جو ہمارے پاس خلیہ ہوتا ہے اسی ایک سیل میں پرفارم ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ولواکس کالونی یا کالونیل آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے یونیسیلولر آرگنائزیشن کو اسٹڈی کر لیا. اس کے بعد ولواکس یعنی کالونیل آرگنائزیشن آتا ہے. کالونیل آرگنائزیشن میں ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ ولواکس کے ہیں. ولواکس ہمارے پاس ایک گرین الگا ہے یا گرین الجی ہے جو کہ کامن اگزامپل ہے کالونیل آرگنائزیشن کا. ٹھیک ہے. ولواکس کا جو ہیبیٹاٹ ہے وہ واٹر ہے یعنی یہ پانی میں رہتا ہے. اس کے ولواکس کالونی میں جتنے سیلز ہوتے ہیں یا ولواکس کالونی مشتمل ہوتا ہے ہنڈریڈز آف ولواکس سیلز پر. یہ ہمارے پاس مثال ہے یہاں پر یہ ولواکس کالونیز ہے مختلف یعنی اسمال ولواکس کالونی ہے اور اسمال ولواکس کالونی ایک لارج ولواکس کالونی کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی ولواکس کالونی میں ایک ولواکس کالونی ہے اس میں تقریباً ہمارے پاس ہنڈریڈز آف ولواکس سیلز موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور ان کا جو فنکشن ہوتا ہے ولواکس کالونی میں جتنے سیلز ہوتے ہیں تقریباً ہر ایک سیلز اپنا کام کر سکتی ہے یا اپنا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اکیلا ولواکس جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی یعنی خود کے لیے نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ولواکس سیلز جو ہوتے ہیں وہ کام کے لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ. ٹھیک ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے کہ اسی ولواکس کالونی میں ایسے اسپیشلائز سیل ہوتے ہیں جو کہ موبلٹی کے لیے اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں یعنی ولواکس کالونی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں جو سیلز ہیلپ کرتے ہیں وہ اسپیشل ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں اسی ولواکس کالونی میں. اسی طرح ہمارے پاس ریپروڈکشن کے لیے علیحدہ سیلز ہوتے ہیں اسی ولواکس کالونی میں اور ایکسکریشن کے لیے علیحدہ سیلز ہوتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی فنکشنز ہے یعنی ولواکس کالونی کے ان کے لیے علیحدہ سیلز ہوتے ہیں اسی ولواکس کالونی میں. اسی طرح یہ ہوتے تو یونیسیلولر ہے. ہر ایک آرگنزم اس کالونی میں یونیسیلولر ہوتا ہے لیکن یہ خود کے لیے انڈیپینڈنٹلی نہیں رہ سکتا. ڈیپینڈ کرتا ہے کام کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے دوسرے سیلز پر. ٹھیک ہے.
یعنی ہمارے پاس ولباکس کالونی میں جو لیبر آف ڈویژن ہوتا ہے وہ سیلولر لیول پر ہوتا ہے، یعنی سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں فنکشن کے لحاظ سے مختلف کاموں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کالونین آرگنائزیشن تھا جس میں ہمارے پاس ولواکس ایگزامپل ہے جو کہ ایک یونیسیلولر الگا ہے، لیوز ان واٹر، ہیبیٹاٹ جو ہے اس کا یہ پانی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ملٹی سیلولر آرگنائزیشن، یعنی وہ جاندار جو کہ بہت سارے سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ملٹی سیلولر آرگینزم۔ اور اس ٹائپ آف آرگنائزیشن کو یا سیل کے جو ارینجمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنائزیشن، ٹھیک ہے۔ ملٹی سیلولر جو آرگنزمز ہوتے ہیں یا آرگنائزیشن جو ہوتا ہے، ان میں آرگنزمز کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ سیلز آرگنائزڈ ہو جاتے ہیں ٹیشوز میں۔ ٹیشوز پھر انٹرن تبدیل ہو جاتے ہیں یا مطلب چینج ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ یا ریلیٹڈ ٹیشوز سے آرگنز بن جاتے ہیں، اور ریلیٹڈ آرگنز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ ایک آرگن سسٹم بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آرگن سسٹم جو ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ یا لاٹ آف سیلز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو پلانٹس اور اینیملز ہے، جتنے بھی پلانٹس ہے اور اینیملز میں ہیں وہ ہمارے پاس سب کے سب ملٹی سیلولر آرگنائزیشن ان کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے پلانٹس کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ بنا ہوتا ہے دو قسم کے آرگن سے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹائپ کو ہم کہتے ہیں ویجیٹیٹیو آرگنز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز، ٹھیک ہے۔ ویجیٹیٹیو آرگنز وہ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس روٹس ہے، سٹیم ہے، برانچز ہے اور لیوز ہے، یعنی مطلب ریپروڈکشن کے علاوہ وہ آرگنز جو ریپروڈکشن کرتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں پلانٹس باڈی میں ان کو ہم ویجیٹیٹیو پارٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پہ ویجیٹیٹیو ریپروڈکٹیو آرگنز وہ آرگن ہوتے ہیں جن کے اندر ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس فلاور ہے، یعنی پلانٹس کے جو فلاورز ہوتے ہیں ان کے اندر ریپروڈکشن ہوتا ہے، پلانٹس کا جو نسل بڑھتا ہے وہ فلاور کی وجہ سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ریپروڈکٹیو آرگن کہتے ہیں۔ اچھا، اگزامپل ہمارے پاس مسٹرڈ پلانٹ ہے جو کہ سرسوں کا پودا ہے، اس میں ہمارے پاس ملٹی سیلولر آرگنائزیشن ہوتا ہے، یعنی مطلب روٹس بھی ہوتے ہیں، اچھا سٹیم بھی ہوتے ہیں، برانچز بھی ہوتے ہیں اور فلاور بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس اینیمل آتے ہیں، اینیمل کا جو باڈی ہوتا ہے وہ بھی بہت سارے ڈفرینٹ آرگن سسٹم سے مل کے بنا ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم وغیرہ وغیرہ، یہ سب سسٹم مل کے ایک آرگنزم کو ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس فراگ ہے، فراگ ہمارے پاس شو کرتا ہے ملٹی سیلولر آرگنائزیشن، یعنی فراگ کے اندر جتنے بھی سسٹم ہوتے ہیں وہ سسٹم بہت مختلف اور بہت زیادہ سیل سے مل کر بنا ہوتا ہے، اس لیے یہ ملٹی سیلولر آرگنائزیشن شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سیلولر آرگنائزیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پچھلا جو ہمارا ٹاپک رہ گیا تھا اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، یعنی مطلب لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشن میں ہم لیول 4 تک پڑھ چکے تھے کہ ہمارے پاس جب ایٹمز مل کے مالیکیولز بناتے ہیں، مالیکیولز پر بن کے بایو مالیکیولز، اور اس طرح بایو مالیکیولز پر بن کے آرگینیلیز بناتے ہیں، آرگینیلیز سے ہمارے پاس سیلز بنتے ہیں۔ آج ہم لیول 5 یعنی ٹیشوز کو پڑھیں گے۔ ہمارے پاس ملٹی سیلولر آرگینزمز میں سملر سٹرکچر جو ہوتے ہیں، یعنی سٹرکچر اور فنکشن کے لحاظ سے جو سیلز ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ایک گروپ بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیشوز۔ اس گروپ آف سملر سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں ٹیشوز۔ مثال کے طور پر پلانٹس میں ہمارے پاس میزوفیل ٹیشوز جو ہے وہ میڈ اپ آف سیلز وچ پرفارم فوٹوسینتھسس، یعنی میزوفیل ٹیشوز جو ہے ہمارے پاس ایسے سیل سے بنے ہوتے ہیں، یعنی میزوفیل ٹیشوز میں سب کے سب وہ سیلز ہوتے ہیں، سملر سیلز ہوتے ہیں جو کہ فوٹوسینتھسس کو پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اینیملز میں گلینڈولر ٹیشوز ہے، وہ ہمارے پاس ایسے سملر سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں جو کہ سیکریشن پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی مطلب کوئی اخراج کرتے ہیں جسم میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیول 6۔ لیول 6 میں ہمارے پاس آرگینز آتے ہیں،
جب ڈفرینٹ آرگنز مل جاتے ہیں، کمبائن ہو جاتے ہیں، تو ان سے ہمارے پاس ایک آرگن بنتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گروپ آف ریلیٹڈ ٹیشوز جب کمبائن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، تو وہ ایک آرگن بنا لیتے ہیں، اور وہ ریلیٹڈ گروپ آف ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی فنکشن کو پرفارم کریں گے، یعنی جو آرگن ریلیٹڈ ٹیشوز سے مل کے بنتا ہے وہ اس کا ایک ہی فنکشن ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک آرگن ہے سٹامک ہمارے پاس دو میجر ٹیشوز سے مل کے بنا ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس ایپیتھیلیل یا گلینڈولر ٹیشوز ہے اور دوسرا مسکولر ٹیشوز ہے۔ ایپیتھیلیل یا گلینڈولر ٹیشوز کا جو کام ہے وہ گیسٹرک جوس سیکریشن کرنا ہے۔ ایپیتھیلیل گلینڈولر مین سے اس میں گلینڈ ہوگا، گلینڈ سیکریشن کرتا ہے جو کہ گیسٹرک جوس سیکریٹ کرتا ہے۔ گیسٹرک جوس کا کام ہے ہمارے خوراک میں جو پروٹینز ہوتے ہیں ان کو ڈائجسٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس مسکولر ٹیشوز ہے، مسکولر ٹیشوز جو ہمارے پاس سٹامک کی جو لائننگ ہوتی ہے، انٹرنل لائننگ جو ہوتی ہے وہ اس کو ہم مسکولر ٹیشوز کہتے ہیں۔ مسکولر ٹیشوز کا کام ہے کنٹریکشن اور ریلیکسیشن۔ یہ جب خوراک سٹامک میں انٹر ہو جاتا ہے تو یہ مسکولر ٹیشوز کنٹریکشن اور ریلیکسیشن سٹارٹ کرتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ کیونکہ خوراک کو گرائنڈ کرنے کے لیے، یعنی پیسنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس لیول 7 آتا ہے۔ لیول 7 میں ہمارے پاس آرگن سسٹم بنتا ہے، یعنی جب بہت سارے یا مطلب مینی ریلیٹڈ ٹیشوز آرگنز جب کمبائن ہو جاتے ہیں، ایک جگہ مل جاتے ہیں، تو ان سے ایک آرگن سسٹم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یعنی مینی ریلیٹڈ آرگنز وین کمبائن ٹوگیدر دے فارم آرگن سسٹم۔ اس آرگن سسٹم کا پورا جو آرگن سسٹم ایک بن جاتا ہے، اس کا ایک ہی پرٹیکولر فنکشن ہوگا۔ مثال کے طور پر بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں جو آرگنز ہے ہمارے پاس وہ ہارٹ ہے، آرٹریز، وینز، کیپیلریز، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب ان مختلف آرگن سے یہ مل کر یہ آرگن سسٹم بن جاتا ہے، یہ ریلیٹڈ آرگن سے ایک سسٹم بن جاتا ہے جس کو ہم بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ اس بلڈ سرکولیٹری سسٹم کا جو مین فنکشن ہے ان سب آرگنز کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے ٹو ٹرانسپورٹ بلڈ ٹو آل پارٹس آف دا باڈی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس لیول 8 آتا ہے۔ لیول 8 میں ہمارے پاس آتا ہے آرگینزم، یعنی ڈفرنٹ آرگن سسٹم جب مل جاتے ہیں، کمبائن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ ایک مکمل کمپلیٹ آرگینزم کو ڈیولپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم بات کر لیں انسانوں کی، ہیومنس کی، تو ہمارے پاس انسان میں ڈفرنٹ آرگن سسٹم موجود ہے، جیسے کہ ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، اچھا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، نروس سسٹم اور ایکسکریٹری سسٹم وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سسٹم مختلف جو سسٹم ہے ہمارے پاس، یہ مل کر ایک ہول آرگینزم یا ایک کمپلیٹ آرگینزم ڈیولپ یا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مختلف آرگینزم جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کرتے ہیں، اور جو انسان کا جو جسم ہے اس کے مختلف جو فنکشنز ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس ڈائجسٹیو سسٹم ہے، وہ ہیومن کے بلڈ یا ہیومن کے خوراک ڈائجسٹ یعنی ہضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ ریسپائریٹری سسٹم سانس لینے میں ہیلپ کرتا ہے۔ بلڈ سرکولیٹری سسٹم بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ ریپروڈکٹیو سسٹم ہمارے پاس ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ نروس سسٹم میسیجز کو تھرو آؤٹ باہر سے جو میسیجز اور اندر جسم میں جو میسیجز ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایکسکریٹری سسٹم ہمارے پاس جسم سے جو ہمارے ویسٹ پروڈکٹس ہے، ویسٹ مٹیریل ان کو ایکسکریٹ کرتا ہے۔ یہ سب ہمارے پاس ان کے علاوہ جتنے بھی سسٹم ہے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کر کے ایک ہیومن باڈی کے جو مختلف ایکٹیویٹیز ہے یا فنکشنز ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو اینیملز میں ہمارے پاس یعنی جو مختلف آرگن سسٹم یا مختلف سسٹم جو تھے۔ اس کے بعد یعنی مطلب پلانٹس میں جو مختلف سسٹم ہوتے ہیں، ہمارے پاس روٹس کا ایک مکمل سسٹم ہوتا ہے۔ روٹس وہ حصہ ہوتے ہیں جو زمین کے اندر ہوتے ہیں، اور شوٹ وہ پورا باہر کا جو حصہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس اسٹیم بھی آتا ہے، لیوز بھی ہے اور برانچز بھی ہے، اس کو ہم شوٹ سسٹم کہتے ہیں۔ روٹ اور شوٹ سسٹم مل کے ایک کمپلیٹ وہ پلانٹ باڈی کو ڈیولپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ہم نے
ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट स्टडी कर लिया, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एटम आते थे, यानी जितने भी हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल है वो या मैटर है वो सब एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एटम फिर मिलके हमारे पास एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स जो है उनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, यानी मतलब जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो मिलके फिर हमारे पास ऑर्गेनेलीज को बना लेते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज सेल्स को बनाते हैं, सेल्स से फिर हमारे पास सिमिलर सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, और मुख्तलिफ या रिलेटेड टिश्यूज़ से हमारे पास आर्गन्स बनते हैं। अच्छा, आर्गन्स जो होते हैं मुख्तलिफ आर्गन्स या रिलेटेड आर्गन्स हमारे पास आर्गन सिस्टम बनाते हैं, आर्गन सिस्टम। अच्छा, मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम मिलके फिर हमारे पास एक होल ऑर्गेनिज्म डेवलप या मतलब बना लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 किंगडम। ठीक है, अच्छा, 5 किंगडम एक सिस्टम है हमारे पास, और ये सिस्टम प्रपोज किया था, या दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर इन 1969। 1969 में ये किंगडम मुतारिफ किया गया एक साइंसदान ने जिसका नाम रॉबर्ट विटाकर है। अच्छा, इस सिस्टम के मुताबिक तमाम जानदारों को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और जिसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इस सिस्टम के मुताबिक हमारे पास जितने भी जानदार है इस दुनिया में उन सब को इन्हीं 5 किंगडम में तकसीम किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोक्रियाटी। ठीक है, अच्छा, किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोक्रियाटी में जो हमारे पास जानदार है उनके कौन कौन सी खसूसियात है? उनमें सबसे पहले हमारे पास है कि ये सब के सब जानदार यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यानी एक ही खुलिये से मिलके बने होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये सब जानदार प्रोक्रियाट्स होते हैं, यानी इनका जो सेल होता है सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड वो नहीं होते एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रोक्रियाट्स में या किंगडम मोनेरा में मौजूद नहीं होते। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास ये सब जानदार माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी जो एक खुलिये से मिल के बने होते हैं वो ज़ाहिरी सी बात है कि ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, यानी ये आम आंखों से देखने के काबिल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो खसूसियात है या करेक्टर है कि इन जानदारों का जो सेल वाल है, ये सेल है, सेल में बाहर आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है इसको हम सेल वाल कहते हैं। सेल वाल इन जानदारों का म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन हमारे पास क्या है? एक पेप्टाइडोग्लाइकेन है। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पॉलीमर होता है जो कि बहुत सारे छोटे यूनिट्स जिनको मोनोमर्स कहते हैं उनसे बना होता है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो कंपोजिशन है वो है शुगर प्लस अमाइनो एसिड, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन शुगर और अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इसी तरह हमारे पास म्यूरिन जो है वो शुगर और अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, अच्छा, इस किंगडम के जो जानदार है या इस किंगडम में हमारे पास जो एग्जाम्पल है कौन कौन से जानदार इस किंगडम में आते हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया है, सियानोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम हो हमारे पास है ब्लू ग्रीन algae, यानी ये एक टाइप की हमारे पास बैक्टीरिया है जिनका जो कलर होता है वो ब्लू किस्म का algae टाइप होता है, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन algae कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है उनके क्या क्या खसूसियात है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो करेक्टर है इन ऑर्गेनिज्म का कि किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो यूक्रियाट्स है। ठीक है, यानी यूक्रियाटिक है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये ऑर्गेनिज्म स्मॉल होते हैं एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर यूक्रियाट्स। ठीक है, यानी मतलब स्मॉल होते हैं और जो दूसरे यूक्रियाट्स होते हैं उनसे इनमें कुछ डिफरेंस मौजूद होता है इनके अंदर। ठीक है, अच्छा,
تیسرے نمبر پہ جو خصوصیت ہے ان آرگینزم کے یہ ہے ایکویٹک ہیبیٹاٹس کی، یعنی ان جاندار کا جو ہیبیٹاٹ ہے، ہیبیٹاٹ ہمارے پاس ہوتا ہے دا لیونگ پلیس آف ان آرگینزم، یعنی جہاں پر آرگینزم رہتے ہیں وہ ان کا ہیبیٹاٹ کہلاتا ہے۔ یعنی ان آرگینزمس کا جو ہیبیٹاٹ ہے وہ ہمارے پاس ایکویٹک ہے، یعنی یہ آرگینزمس تقریباً پانی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپلز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایگزامپلز کنگڈم پروٹیسٹا کے ہے، الجی ہے ہمارے پاس، پلازموڈیم ہے، امیبا، پیرامیشیم، ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب ہمارے پاس رہتے ہیں پانی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم ان کا جو خصوصیت ہے ایکویٹک ہیبیٹاٹ، ٹھیک ہے، یہ ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے مطلب پہلے جو خصوصیت ہے اس کو ہم نے یعنی یوکریاٹک جو آرگینزمس ہے وہ کون سے جاندار ہے، پروکریاٹس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو یوکریاٹس کیا ہے؟ یوکریاٹس ہمارے پاس وہ جاندار ہوتے ہیں جو مطلب ممبرین بونڈڈ، جن میں ممبرین بونڈڈ نیوکلیس پلس ممبرین بونڈڈ آرگینیلیز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروکریاٹس اس کے بالکل الٹ ہے، یعنی ان میں ممبرین بونڈڈ نیوکلیس پلس آرگینیلیز موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن یوکریاٹس میں ہمارے پاس یوکریاٹس ہمارے پاس وہ جاندار ہے جس کے اندر ممبرین بونڈڈ نیوکلیس، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ نیوکلیس ہے سینٹر میں، اور نیوکلیس کے ارد گرد ہمارے پاس ایک ممبرین ہے جس کو ہم نیوکلیئر ممبرین کہتے ہیں یا نیوکلیئر انویلپ۔ یوکریاٹس میں یہ نیوکلیئر ممبرین یا نیوکلیئر انویلپ موجود ہوتا ہے، اور آرگینیلیز جو ہوتے ہیں وہ بھی ممبرین بونڈڈ آرگینیلیز اس میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنگڈم فنجائی۔ کنگڈم فنجائی میں جتنے بھی آرگینزم ہے ان کے جو خصوصیات ہے وہ مندرجہ ذیل ہے، یعنی اس کنگڈم میں تمام کے تمام جو آرگینزمس ہیں وہ یوکریاٹس ہوتے ہیں اور ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کا جو سیل وال ہوتا ہے وہ کائٹن سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ کائٹن کیا ہے؟ کائٹن ہے ایک پولیسیکرائڈ ہے۔ پولیسیکرائڈ کا مطلب ہے کہ یہ بہت سارے شوگرز یونٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ان آرگینزم میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا، اس لیے یہ اپنا جو مطلب ان کا جو فوڈ ہے وہ خود تیار نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو ہم ہیٹروٹرافک کہتے ہیں۔ ہیٹروٹرافک وہ جاندار ہوتے ہیں جو کہ خود اپنی خوراک تیار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپلس ہم ہمارے پاس آتے ہیں مشرومز جو پپوندی ہم ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈیبل فنجائی بھی اس میں ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسٹ وغیرہ جو ہمارے پاس خمیر ہے وغیرہ، یہ ان میں کنگڈم فنجائی کے ایگزامپلس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنگڈم پلانٹی۔ کنگڈم پلانٹی میں جتنے بھی آرگینزم ہے وہ بھی سب کے سب یوکریاٹس ہے پلس ملٹی سیلولر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آٹوٹرافک نیچر کے ہیں۔ آٹوٹرافک نیچر کے کس وجہ سے ہے؟ ڈیو ٹو پریزنس آف کلوروپلاسٹ، کیونکہ پلانٹس کے اندر کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے، اس لیے پلانٹس جو ہے وہ اپنے لیے خوراک تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم ان کو آٹوٹرافک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پلانٹس جو ہے وہ آٹوٹرافک ہے، وہ اپنے لیے خوراک تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیل وال ہمارے پاس ان کے مل کے بنا ہوتا ہے سیلولوز سے۔ سیلولوز بھی ایک پولیسیکرائڈ ہے، یعنی بہت سارے شوگر یونٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ اچھا، ان میں سینٹریول موجود نہیں ہوتا ہے۔ سینٹریول یہاں پہ یعنی سیل ڈیویژن کے میں جو کام آتا ہے سینٹریول، وہ کنگڈم پلانٹی میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ ایگزامپل میں ہمارے پاس براسیکا آتا ہے، ملبری ہے، پائنس، فارنز وغیرہ، یہ کنگڈم پلانٹی کے ایگزامپل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس آتا ہے کنگڈم اینیمیلیا۔ کنگڈم اینیمیلیا کے جو جاندار ہے ان کے خصوصیات مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے سب کے سب جاندار جو ہے وہ ملٹی سیلولر ہے اور یوکریاٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہیٹروٹرافک نیچر کے ہوتے ہیں، مطلب یہ جاندار اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے ہیں، ہیٹروٹرافک ہوتے ہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے خوراک کے لیے، ٹھیک ہے۔ سیل کے باہر جو آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہوتی ہے جس کو ہم سیل وال کہتے ہیں، سیل وال نہیں ہوتا ان جانداروں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک ہمارے پاس ورٹیبریٹس آتا ہے اور دوسرا انورٹیبریٹس۔ ورٹیبریٹس وہ جاندار ہے اس گروپ کے جن کے اندر بیک بون یا ورٹیبرل کالم موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس برڈز ہے، ریپٹائلز ہے، میملز ہے، فشز ہے، ایمفیبینز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس انورٹیبریٹس وہ جاندار ہوتے ہیں جن کے اندر
वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन मौजूद नहीं होता है, जैसे इंसेक्ट्स और वार्म्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं, और वार्म्स वो होते हैं जिनके अंदर लेग्स मौजूद नहीं होते, सेगमेंटेड बॉडी के होते हैं, विदाउट लेग्स के होते हैं। ठीक है, वो उनको हम कहते हैं वार्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल इस ग्रुप के जो है वो हमारे पास वार्म्स है, इंसेक्ट्स है, फिशेज है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस वगैरह, ये इसी ग्रुप के एग्जाम्पल है। ठीक है, सो हमने आज 5 किंगडम सिस्टम को स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको इन 5 किंगडम की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।